ایمان کی دولت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا بڑی شارٹ ٹائم کے لیے، یہ ایکول ٹو نتھنگ ہے، ایک پل کی گارنٹی نہیں کہ اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں آنی ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے اور ہم بغیر ایمان کے کسی ملک کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو جاتے ہی ہمیں اٹھا کر روز میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایمان کی دولت کے ساتھ بہت مشکل لائف، بڑی اسٹرگلنگ لائف گزارتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ایمان کے دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رات میں جنت میں ڈالے گا، وہ ان اینڈنگ ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے۔ اور دنیا کا سب سے زیادہ ریشنل مذہب اسلام، منطق پر مبنی سائنٹیفکلی پروفڈ مذہب اسلام ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک بندہ ایک اسکالر سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان بڑے امن کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ تو بڑے ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ زندہ جانور کو پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور اس کی باڈی کے ٹکڑے کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو انہوں نے وہ مولانا صاحب بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے ہمارے پاس ایک آج پڑھی، اس میں ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات نے دنیا جہان کی ہر شے کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے اس کا دودھ پیے، اس کا گوشت کھائے، اس کے انڈے کھائے۔ لیکن انہوں نے کہا آپ تو نان مسلم ہیں، آپ تو ہمارے قرآن پاک پہ یہ نہیں ٹرسٹ کرتے، تو چلے میں آپ کو سائنٹیفکلی پروف کرتا ہوں کہ کیوں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب فرض کریں کہ سب سے پہلے بھیڑ بھینس بکری کو بنایا، اس کے منہ کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہ چارہ کھا سکتے ہیں، کبھی آپ بھیڑ بھینس بکری کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے اسٹمک میں یہ کریکٹرسٹکس ڈالی ہے کہ اس میں چارہ ہو سکتا ہے، گوشت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بات یہ فرض کریں کہ شیر، چیتا، بلی ان کو بنایا، ان کے سائڈوں والے نوکیلے دانت ہیں، ان کے منہ میں یہ خاصیت ہے وہ گوشت کھا سکتے ہیں، اور آپ کبھی ان کو چارہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ان کے اسٹمک میں بھی یہ خصوصیت ڈالی ہے کہ وہ چارہ ہی گوشت ہی ہضم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرض کریں اس کے بعد انسان کو بنایا، انسان کے منہ میں یہ کریکٹرسٹکس ہے، اس کے سائڈوں والے دانت شیر چیتے کی طرح کے گوشت بھی کھا سکتا ہے، اور سامنے والے دانت وہ سبزی بھی کھا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات نے یہ چیزیں ہمارے لیے جائز قرار نہ دینی ہوتی تو ہمارے منہ کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ گوشت ہمارے لیے جائز قرار نہ دینا تو ہمارے اسٹمک میں یہ خصوصیت نہ ہوتی کہ ہم یہ گوشت ہضم کر سکتے ہیں۔ منہ میں اسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم گوشت کھا سکتے ہیں، اور ہمارے اسٹمک کا اسٹرکچر بھی ایسا ہے کہ اس میں گوشت بھی ہضم ہوتا ہے، سبزی بھی ہضم ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اب تو یہ جدید ریسرچ سے ثابت ہوئی یہ بات کہ یہ پودے، پیڑ، سبزیاں بھی تو جاندار ہیں نا، جب ہم ان کو کاٹتے ہیں تو یہ بھی تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اگر آپ جانداروں کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ سبزیاں کھانا بھی بند کر دیں۔ وہ بھی جاندار ہیں، وہ اینیمل بھی جاندار ہیں، یہ بھی جاندار ہیں۔ اسی طرح جب ہم سانس لیتے ہیں تو بہت سارے بیکٹیریا ہم انہیل کر لیتے ہیں، وہ بھی تو جاندار ہیں نا، ان کو بھی تو کل کرتے ہیں نا۔ اگر تو جانداروں کو بچانے کی بات ہے تو سانس لینا بند کر، وہ بندہ لاجواب ہو گیا۔ تو یہ چیز ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، دنیا کا سب سے پرفیکٹ سائنٹیفکلی پرووڈ ریشنل مذہب اسلام ہے، اور ہم اس کے فالوور ہیں، اور انشاءاللہ یہی چیز ہمیں آخر میں کامیابی کی ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔